مجھے کل ایک بچی کی کال آئی، کافی پریشان حال تھی، کافی ڈپریس تھی اور برا حال، اور بات کرنے کے دوران بار بار روئی کہ 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو، کوئی اولاد نہیں ہے، ان لاس کافی پریشرائز کرتے ہیں اور ہسبینڈ اب دھمکیاں دیتا ہے کہ دوسری شادی کر لوں گا، تو مجھے کوئی وظیفہ یا دعا بتائیں اور میرے لیے دعا کریں۔ اس وقت میں نے اسے کچھ وظائف بتائے اور اس کی کاؤنسلنگ کی، لیکن میرے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی کہ جتنی بھی بچیاں ہیں، لڑکیاں، خواتین، انہیں میں ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ اس کے باوجود بھی کتب سنت نبویہ میں ایسا کوئی اثر نہیں ملتا کہ حضرت عائشہ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہو کہ آپ میرے لیے اولاد کی دعا کریں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 18 سال تھی، یعنی آپ کے بعد 47 to 48 ایئرس تک جو ہے حضرت عائشہ زندہ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا بے لوث محبت کرتے تھے، اور آپ انتہائی عزت حجاب والی اور باوقار اور غیرت مند خاتون تھی۔ ان سب کے باوجود آپ نے اپنی زندگی اسی رنج و غم میں، اسی تکلیف میں، اسی ریگریٹ میں نہیں گزارتی، بلکہ خود کو علم و عبادت میں مشغول رکھا اور کبار صحابہ کرام کی معلمہ، مسکفہ اور مفتیہ بنی رہی۔ تو زندگی کا انحصار صرف انہی چیزوں پر نہیں ہے، نہ اولاد پر، نہ شادی پر، نہ گھر پر، نہ مال پر۔ یہ زندگی کا حصہ ضرور ہو سکتی ہیں، بلکہ زندگی کا حصہ بھی نہیں، زندگی کی ضرورت ہو سکتی، پر زندگی نہیں ہو سکتی۔ زندگی تو کوئی اور ہے اور اس کا مقصد بھی کچھ اور، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کافی لوگ اس چیز سے جو ہے اختلاف کریں، میرے سوچنے کا نظریہ عام لوگوں سے تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن ہے قرآن و سنت پر۔ نہ ہی یہ چیزیں زندگی میں بہت ضروری ہیں، ضرورت ضرور ہے پر زندگی نہیں ہے، نہ ہی ان چیزوں سے زندگی رک سکتی ہے اور نہ ہی سوتن کے آ جانے سے رکے گی۔ اگر آپ کے ہسبینڈ نے شادی کرنی ہے دوسری، تو وہ اولاد ہونے پر بھی شادی کر سکتا تھا، کیونکہ دوسری شادی کے لیے اولاد حجت نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو 102 سال کی عمر میں اسی بانجھ عورت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عطا کیے تھے۔ نہ ہی والدین کے چلے جانے سے زندگی رکتی ہے، نہ ہی اولاد کے نہ ہونے سے زندگی رک سکتی۔ تو اللہ جو کچھ واپس لیتا ہے اس کے بدلے اس سے بہترین چیزوں سے نوازتا ہے، اس سے بہترین نعمت بدل عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا مکمل طور پر کسی کو بھی نہیں ملتی، اور نہ ہی دنیا ایسی ہے جو کہ ملنے کی چیز ہو، بلکہ یہ تو ایک آزمائش گاہ ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو ایمان سے، اللہ کی رضا سے اور اس کے ساتھ حسن ظن سے معمور کریں، اور اپنے وقت کو طلب علم اور ان کاموں میں لگائیں جو آپ کے لیے اور آپ کے معاشرے کے لیے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہو۔ صبر کو اپنا توشہ اور قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں۔ کسی بھی انسان کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ فارغ رہے، اپنے دماغ کو فارغ رکھے، اس لیے کہ شیطان ایسے انسان پر برے خیالات کے ذریعے مسلط ہوتا ہے جو کہ فارغ ہو۔ دماغ کو ویسے بھی چلتے رہنا چاہیے، اس کا کام نہیں ہے کہ بے سود پڑا رہے، بس اس لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو خیر کے کاموں میں مشغول رکھے تاکہ اس کا نفس اسے ضرر میں مبتلا نہ کرے۔ اور ادھر ذرا نا میں معاشرے سے بھی ذرا مخاطب ہونا چاہوں گی کہ اسپیشلی خواتین سے۔ مرد حضرات کا مجھے اندازہ نہیں کہ ان میں اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے یا نہیں، لیکن خواتین کی مینٹالٹی پتہ کیا ہے؟ کسی ڈیورسی عورت کو دیکھا، آپ کی ڈیورس ہوئی ہے، بہت برا ہوا۔ کسی بے اولاد کو دیکھا، کتنی دیر ہوئی ہے آپ کی شادی کو، ابھی اولاد نہیں ہے، چلو اولاد ہے، یعنی کہ ٹون چیک کریں آپ۔ اور پھر جس کی شادی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، آپ نے شادی نہیں کرنی، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ ہوئی ہی نہیں ہے یا کرنی ہی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بچی پڑھ رہی ہے، پڑھ کے بوڑھا ہو جانا ہے، شادی نہیں آپ نے کرنی۔ یعنی کہ کسی کا ہسبینڈ فوت ہو گیا، جوانی میں آپ بیوہ ہو گئی ہیں، آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہمدردی کر رہے ہیں یا ٹانٹ کر رہے ہیں۔ کیا ہمدردی ایسے کی جاتی ہے؟ کیا یہ ہمدردانہ الفاظ ہے؟ آپ اپنی زبان کے نشتر سے اتنا زیادہ کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، آپ خود سخت دل ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ سامنے والا بھی سخت دل ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو انسان ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو مہینوں تک سوچنے والا انسان ہو۔ تو یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے۔ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کو ڈیورس ہو اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر دوسروں کے در پہ بیٹھے۔ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہو، کیونکہ اولاد کی خواہش مرد سے زیادہ اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہے۔ اور رہی بات شادی کی، تو وہ ہر ایک انسان کا اپنا لائف سٹائل ہے۔ کسی کی شادی جلدی ہو گئی،
کوئی اگر پڑھنے میں مصروف تھا، اپنا کریئر بنانے میں مصروف تھا، کسی کے کوئی گولز تھے، یا کسی کی ویسے شادی لیٹ ہو گئی ہے، کوئی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. آپ رشتے والی آنٹی کیوں کر رہی ہیں؟ ٹھیک. اور اگر کسی کا ہسبینڈ فوت ہو گیا تو جہاں پر زندگی ہے وہاں پہ موت بھی ہے. کوئی نہیں چاہتی کہ میں اپنے ماتھے پر بیوہ کا لیبل لگا کر بیچارے کہلواؤں. اور بیچارہ کہلوانا کسی کو پسند نہیں ہوتا. پہلے تو کسی کو بیچارہ یا بیچاری کہنا ہی غلط ہے. ہو سکتا ہے جسے آپ بیچارہ سمجھ رہی ہیں یا بیچاری سمجھ رہی ہیں وہ آپ جیسوں کو بیچارہ اور بیچاری سمجھتے ہوں. تو خدا را ان الفاظ سے بچا کریں. بہت بڑے نشتر ہیں جو آپ لوگ چلاتے ہیں اور آپ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے پر کیا گزری ہے، اس کے کیا حالات ہیں. تو تھوڑا سا جو ہے نا اخلاقیات پڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں ہمیشہ ہر بچی کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی کا انحصار جو ہے صرف اور صرف دین کو پر رکھا کریں. نیک اور صالح عورتوں کو نصیحت میں کرتی ہوں کہ وہ نیک عورتوں کی صحبت اور مجالس کو لازمی اختیار کریں، کیونکہ اس سے ایمان میں، علم میں، بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ سے کمیونیکیٹ ہوں. باقی چیزیں اللہ پر چھوڑ دیں. باقی یہ شادی، بچے، مال، بلا 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 یہ زندگی کا حصہ ہے، بلکہ ضرورت ہے. اور تمام ضرورتیں پوری ہوں یہ ضروری بھی نہیں ہے. بہرحال یہ زندگی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. زندگی کی ضرورت ہے، پوری ہو گئی ٹھیک، نہ ہوئی تو اس پہ اتنا افسردہ نہ ہو. اللہ سے دعا کرتے رہیں.